الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، یہ دین ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے. حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو بات کہی، جو بات سنی اور خاموش رہے، یہ ساری باتیں دین کا حصہ ہیں. اور اس کے ذخیرے کو احادیث کہا جاتا ہے. حدیث قولی بھی ہوتی ہے، حدیث فعلی بھی ہوتی ہے، حدیث تقریری بھی ہوتی ہے. پھر حدیث کے روات کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں. کوئی حدیث متواتر ہوتی ہے، کوئی حدیث مشہور ہوتی ہے، کوئی حدیث حسن ہوتی ہے، کوئی حدیث خبر واحد ہوتی ہے، کوئی حدیث حسن لعینی، حسن لغیری، اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. انہی احادیث کے ذخیرے میں ایک حدیث کہلاتی ہے مسلسلات. یہ مسلسلات وہ احادیث ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا. پھر وہ عمل راوی نے کیا، اس کے بعد حدیث کو بیان کیا. اس کے بعد تابعی، تبع تابعی، ائمۃ المجتہدین، حتیٰ کہ یہاں تک یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. آج یقینی طور پر جمعۃ الوداع ہے اور کل انشاءاللہ یقینی طور پر عید الفطر ہے. اور عید الفطر میں ملنا جھلنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، رشتہ داروں کا اکرام کیا جاتا ہے. تو میں نے سوچا حدیث کے ذخیرے میں ایک حدیث ایسی ملی جو ہماری مسلسلات میں سے ہے، اور اس میں عید کی مناسبت سے صرف نیت صحیح کرنے کے نتیجے میں اتنی فضیلتیں، یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں عید میں مہمان آپ کے گھر آئے گا، لیکن اگر آپ نے نیت کر لی تو یوں سمجھ لیے اجر بھی ہے، اجرت بھی ہے. یعنی وہ آپ کو ثواب کا باعث بھی بن جائے گا، بخشش کا باعث بھی بن جائے گا. اور یہ حدیث اپنے گھروں میں جا کے سنا دیجیے تاکہ خواتین جو محنت کرتی ہیں ان کو بھی اس کی فضیلت معلوم ہو جائے. تو ایک حدیث ہے مسلسلات میں سے بالضحک، یعنی وہ حدیث جو اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ اللہ نے تبسم فرمایا. پھر وہ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر حدیث بیان کی. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے مسلسلات بالضیافہ، یعنی وہ حدیث جس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت کی، پھر اس کے بعد اس حدیث کو بیان کیا، صحابی نے وہ حدیث سنی
اور انہوں نے اس پر عمل کیا، ضیافت کی، پھر حدیث بیان کی، تو میں نے آج اس حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ نیت کیا ہے وہ سب آپ بھی کر لیں گے انشاءاللہ عزیز۔ یہاں پر اللہ رب العالمین 70 گنا اضافہ فرما دیں نیکیوں میں، تو رمضان مبارک میں حدیث کا پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، تو یہ وارے نیارے والے کا سودا ہے۔ اب چونکہ حدیث کے اندر 10 مہمانوں کا ذکر ہے، تو اس لیے میں اس حدیث پر عمل کروں گا 10 مہمانوں تک۔ زیادہ وہ اللہ کی شان ہے، اللہ دے دے اس پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضیافت سے نوازا، پھر یہ حدیث بیان کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی اور اس کے اوپر جو ہے عمل کیا، پھر حدیث بیان کی، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، اور آج اس پہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے گا نیکی کمانا کتنا آسان ہے۔ اچھا، یہ جو کھجور ہے، یہ کھجور ہمارے ایک پیارے بھائی ہیں الطاف میمن صاحب، ان کی برکت سے عجوہ کھجور مجھے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے ضیافت کی تھی، تو اب یہ نہیں کہ خوشی میں ابھی کھا لیں، یہ ضیافت جو ہے کھجور سنبھال کے رکھ لیں اور انشاءاللہ اس سے افطار کیجیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، الطاف بھائی کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اب وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پیش کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد یہ حدیث بیان کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا، اور انہوں نے پہلے کھجور پیش کیا، اس کے بعد جو پھر حدیث بیان کی۔ تو آج حدیث بیان کرنے سے پہلے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں 10 کھجوریں لے کے آیا ہوں، عجوہ کھجوریں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ سیدھے ہاتھ پہ جو ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، پھر الٹے ہاتھ والوں کا، پھر سامنے والوں کا۔ تو لہٰذا ریحان کو میں کہوں گا کہ آپ جو 3 کھجوریں سیدھے ہاتھ پہ دے دیجئے، 2 کھجوریں الٹے ہاتھ پہ دے دیجئے، اور 5 کھجوریں سامنے دے دیں، پھر میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ اصل تو عمل ہے نا، تقریریں تو ہوتی ہیں لیکن عمل اس کا تو اپنا اجر ہے، عمل خود ایک تقریر ہے۔ اب 2 ادھر دے دیجئے حاجی صاحب کو اور عفان کو دے دیجئے گا۔ جیب میں رکھ لو، کھانا نہیں ہے ابھی۔ اب 5 کھجوریں سامنے دے دیں۔ افطاری اس سے کر لیجئے۔ عامر بھائی کو اچھی انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب غریب حدیث بیان کی، ایسی شاندار کہ اگر آدمی کے دل کے اندر جو ہے عمل کی قدر و قیمت ہونا تو انسان جھومنا شروع ہو جائے، وجد میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کھجور پیش کی اور فرمایا ایک آدمی کی ضیافت ایسا عمل ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ضیافت کی، اور 2 آدمی کی ضیافت ایسا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا ان کی ضیافت کی، 3 آدمی کی ضیافت کی یہ ایسا ہے جیسے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کی ضیافت کی، 4 آدمی کی ضیافت کی تو یہ ایسا ہے جیسا کہ تورات، زبور، انجیل اپنی اصلی حالت میں اور قرآن کریم وجود کائنات سے لے کر قیامت تک تلاوت کرتے رہے۔ اور اگر 5 افراد کو آپ نے اکرام کے طور پر، ضیافت کے طور پر دعوت دی تو اس کا ایسا ہے جیسے وجود کائنات سے لے کر قیامت تک 5 نمازیں جماعت کے ساتھ اپنے وقت میں ادا کی۔ فری فنڈ کتنا فائدہ ہے، 100% فائدہ ہے۔ 6 آدمی کی ضیافت کی
اب یہ تو ایسی فضیلت ہے میں کیا بتاؤں کہ ایک غلام آزاد کرنے کے صدقے میں جہنم سے خلاصی ملتی ہے اور جنت مل جاتی. فرماتے ہیں 5 آدمی کی اگر 6 آدمی کی اگر ضیافت کی تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 7 غلام کو آزاد کیا. اور اگر 7 آدمیوں کا اکرام کیا، 7 آدمیوں کی ضیافت کی، تو اللہ رب العالمین جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے اور ہر دروازے کا جو کون جائے گا اس دروازے سے اس کا تعین ہو چکا ہے. تو وہ 7 دروازے اللہ بند کر دیں گے، وہ 7 دروازے جہنم کے اللہ بند کر دیں گے جس نے 7 آدمیوں کی ضیافت کی. اور جس نے 8 آدمیوں کی ضیافت کی تو جنت کے دروازے ہیں، کوئی باب الزکوٰۃ ہے، کوئی باب الصدقات ہے، کوئی باب الصوم ہے، کوئی باب البر ہے. ان ابواب میں سے ہر دروازہ آواز دے گا کہ دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا، یہاں سے گزرو. اور اگر 9 آدمیوں کی ضیافت کی تو یہ ایسا ہے جیسا کہ کائنات جس دن بنی ہے، اربوں سال ہو چکے ہیں، جس دن کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی گناہ کرتے رہے تو گناہ کتنی مقدار ہو سکتا ہے، اتنی مقدار نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اور جو آدمی 10 آدمیوں کی ضیافت کرے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ قیامت قائم ہونے تک اس نے مسلسل حج کیا، مسلسل عمرہ کیا، مسلسل زکوٰۃ دی، مسلسل نماز پڑھی، مسلسل روزہ رکھا. اب مجھے بتاؤ جنت پانا مشکل ہے؟ جنت پانا مشکل ہے؟ جنت تو یوں سمجھ لیے اللہ میاں نے کہا ہے کہ جہاں جو عمل کرو تمہیں جنت مل جائے گی. ہم لوگ خواہ خواہ کو جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں جنت تو دیکھو، اپنے نبی کی سنتوں میں دیکھو، تمہیں جنت مل جائے گی. اب ایک حدیث اور سن لیجئے. عید آ رہی ہے نا، اس لیے میں نے کہا کہ آج جو نا اس سے متعلق کچھ باتیں ہو جائیں. مہمان تو آئیں گے، اچھا اس کے نا کھیل سارا نیت کا ہے. مہمان آ کے کھا کے چلے گئے کوئی ثواب نہیں، لیکن آپ نے نیت کر لی، اپنی بیوی کو بھی نیت کروا دی، بچیوں کو بھی نیت کروا دی. اب یہ سارا ثواب سب کو ملے گا، گھر کے ہر فرد کو ملے گا. اللہ کی رحمت جو بند نہیں ہے، بڑی کھلی ہوئی رحمت. اب آپ ایک اور روایت سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضیافت کا ثواب ایسا ہے کہ ایک آدمی اور اس کے درمیان 7 خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں، جہنم اس کے درمیان، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر. اب بتاؤ جنت دور ہے یا جہنم دور ہے؟ جنت بالکل قریب ہے، جہنم دور ہے. جب 7 آدمیوں کا 7 خندقوں کا فاصلہ ہوگا تو ہم تو جہنم سے بہت دور چلے گئے بھائی. تپش وپش کا گزارا نہیں ہے وہاں پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی اولاد یہ اولاد عرب ہے. تو اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جو عادت ہے یہ عربوں میں آئی ہے. چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مہمان نواز تھے، ان کی اولاد بھی مہمان نواز ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کیا کرتے تھے کہ جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے کھانا شروع نہ کروں. ایک دن کیا ہوا، مہمان نہیں آیا، وہ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آیا اور وہ کھانے میں شریک ہو گیا اور بسم اللہ پڑھے بغیر شروع ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میاں بسم اللہ پڑھو. کہ بسم اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں تم نہیں جانتے؟ کہ نہیں میں کافر ہوں. انہوں نے کہا چلو اٹھو جاؤ یہاں سے. اب وہ جو ہے ہاتھ اٹھا کے چلا گیا. اب جب روانہ ہوا تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ابراہیم جس دن یہ پیدا ہوتا اس دن سے کافر ہے، ہم نے ایک دن اس کا ایک لقمہ کم نہیں کیا.
اور تم نے ایک بسم اللہ نہ پڑھنے پہ ایک کافر کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم السلام دوڑے اور اس کو لے کے آئے، تو اس نے کہا نہیں اب میں نہیں کھاؤں گا، پہلے بتاؤ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ تو اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جب گئے تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، اس لیے میں نے آیا۔ تو کہنے لگا جس پروردگار نے مجھ کافر کو نہیں بھلایا تو اس پروردگار پہ میں ایمان نہیں لے کے آؤں تو کیسے ہو سکتا؟ تو اب آپ دیکھیے یہ ضیافت جو ہے نا، یہ ضیافت جو ہے عجیب غریب چیز ہے، عجیب غریب چیز ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر روز آخرت میں یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ رواج ہمارے خاندانوں سے اب ختم ہو رہا ہے۔ پہلے ماموں کے بچے آتے 3 دن رہ رہے، چچا کے بچے آ رہے 4 دن رہ رہے، ہفتہ بھر رہ رہے، اور ایک عید کا سما ہے۔ اب تو کوئی دادا بھی آ جاتا کہتے کہاں مصیبت آ گئی یار، سارے ہماری جو پرسنل لائف کو ڈسٹرب کر دیا انہوں نے، ہم اس وقت کھاتے ہیں اس وقت پیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ضیافت کی عادت پیدا کریں۔ اچھا ضیافت کے لیے آپ سمجھ لیجئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ افطار کرنے والے کو یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، تو اب جو ہے صحابہ نے کہا ہم تو ہر ایک تو کھلا ہی نہیں سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ضیافت ہے اور یہ افطار، یہ کوئی پیٹ بھر کے کھلانے میں موقوف نہیں، ایک کھجور کھلا دو اس پہ بھی مل جائے گی، ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ لسی کا پلا دو، اس پہ بھی مل جائے گی۔ تو اب یہ تو ضیافت کی دوسری روایت ہو گئی۔ تیسری روایت سنیے، عجیب غریب روایت۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک تابعی ہیں ابو الربیع، وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک گاؤں میں ایک عورت ہے، اس کے ہاں ایک بکری ہے جس بکری کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور ایک تھن سے شہد آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ تحقیق کرنے تشریف لے گئے، غریب ترین جو ہے، یعنی یہ سمجھے چرواہے ٹائپ کے لوگ، خانہ بدوش، تشریف لے گئے، کھٹکا مارا تو اندر سے خاتون کی آواز ہے، انہوں نے کہا میرا شوہر نہیں ہے، تو اور کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو کہیں گے میں ایک بات کی تصدیق کرنے آیا۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں ایک بکری ہے، اس بکری کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور ایک تھن سے شہد آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح سنایا۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نہیں ہے، حیا کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کہا میں بکری باہر کر دیتی ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں میں چلتے ہوئے برتن بھی لے آیا تھا، لہٰذا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جب ایک تھن کو دبایا تو اس سے دودھ آنے لگا، دوسرے تھن کو دبایا تو اس سے شہد آنے لگا، انہوں نے پیا، بہت لذیذ، بہت نفیس۔ تو انہوں نے کہا یہ بکری ملتی کہاں ہے اور تمہیں کہاں سے ملی؟ کہنے لگی کہ اس کا ایک واقعہ ہے۔ کہیں گے وہ سنا دو ہم کو۔ اس کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی کمزور سی، اور بقرعید کا زمانہ آیا، ہم لوگ غریب تھے، اسی پر ہمارا پورے گھر کا گزارا ہوتا تھا، دودھ جو نکلتا تھا ایک ایک 2 گھونٹ پی کے ہم لوگ اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو کہنے کہ بقرعید آئی، شوہر نے قربانی کے فضائل سنے تھے، تو شوہر نے طے کیا کہ اس کو قربان کر دیتے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ دیکھو ہم تو چلو گزارا کر لیں گے، لیکن ہمارے معصوم بچے بھوک برداشت نہیں کر پائے گے، لہذا اللہ کے واسطے تم اس کی قربانی نہ کرو۔ شوہر مان گئے۔ پھر کہنے لگی کہ کچھ عرصہ گزرا تو ہمارے گھر مہمان آ گیا۔ اچھا، عربوں کی مہمانی اور ضیافت اس کی شان ہی الگ ہے، وہ تو اپنا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیں۔ وہ عورت جس نے اس قربانی کرنے سے روک دیا تھا، اسی عورت نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں، یہی بکری ہے، مہمان آ گیا ہے تو لہٰذا اس کا ہم اکرام کریں گے۔ تو شوہر نے کہا کیسے کریں؟ انہوں نے کہا یہ بکری آپ ایسا کہ جنگل میں جا کے کاٹ دیں، بچے دیکھیں گے تو روئیں گے، تو آپ جنگل میں کاٹنے جا کے گوشت لے آئیے گا، میں گوشت بھون کر مہمان کو کھلا دوں۔ شوہر بکری کہیں گے لے کے چلا گیا، بکری لے کے چلا گیا، کچھ دیر گزری تو میں نے دیکھا بکری چھت کے اوپر ہے۔ تو میں سمجھی کہ بکری جو ہے رسی چھڑا کر یا شوہر کا ہاتھ چھڑا کر آ گئی، چھت پہ چڑھ گئی اور وہ اترنے کی کوشش کر رہی ہے، بالکل جو ہے میری بکری۔ کہیں گے میں باہر نکلی
کہ شوہر کو بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ سے جو بکری چھوٹ کے آئی ہے پریشان مت ہو، ہمارے گھر کی چھت پہ جا کے دیکھا تو بکری کی کھال اتری ہوئی ہے اور شوہر گوشت بنا رہا ہے. تو کہنے لگی میں نے کہا کہ ایسی بکری تو چھت پہ ہے. انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھو. کہنے لگے جا کے دیکھا تو بکری اتنے میں نیچے اتر کے آ گئی. کہنے لگے کہ اس کے بعد سے جب بھی ہم دودھ نکالتے ہیں اتنا دودھ نکلتا ہے چاہے جتنے افراد ہیں. اور یہ بکری اللہ نے مہمان نوازی کے صدقے میں عطا کی. یہ کوئی صحابی نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں تھی، لیکن نبی کی سنت پہ عمل کرنے والی تھیں. تو اللہ رب العالمین ان کو مشاہدہ کروا دیا جب ہم نوازنا چاہیں تو ایسے بھی نواز دیتے. تو اب عید کے دن سب سے پہلے میں نیت کرتا ہوں، سب میرے بھائی بہنیں نیت کرتے ہیں، آپ لوگ نیت کیجئے. اب آپ جو ہے 10 آدمی ہو تو حضور نے بتایا ہے اور اللہ کی رحمت کو ہم 10 کے اندر بند نہیں کریں گے. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے عید کا موقع ہے ایام اکل و شرب، کھانے پینے کا. چاہے کچھ بھی ہو، شربت بنا کے پلا دیجئے، چیوڑا کھلا دیجئے، کھجور رکھ دیجئے، کچھ نہیں الائچی رکھ دیجئے. تو اللہ رب العالمین کچھ نہیں بادام رکھ دیجئے، مونگ پھلیاں رکھ دیجئے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا کر دے. اچھا اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ مہمان آئے، نیت کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے ایک ایک چیز اٹھا کے مہمان کو پیش کر دی. اب آپ نے اس کے دل کے اندر جگہ پا لی. میں ایک بات اپنے بچوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بیٹا دیکھو، اگر تم دلیل سے جیت گئے اور کسی کا دل ہار گئے تو تم جیتے نہیں ہو، ہارے ہو. اور اگر تم دلیل سے ہار گئے لیکن کسی کا دل جیت لیا تو تم ہارے نہیں ہو، تم جیتے ہو. اور پھر مومن کا دل جو تجلی گاہ ہے، اللہ کی تجلی کا ٹھکانہ ہے، جلوے گاہ ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے، اچھا یہ سب کو میں نے سنایا ہے اور پریکٹیکل کر کے بتایا، کل حضور کے سامنے گواہی دے دینا، ٹھیک ہے؟ سب گواہ بنا رہا ہوں میں، حضور کے سامنے گواہی دے دینا. تو اب جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک جو ہے ایسے نوازتے ہیں. اور ہمارے پاس بہانہ موجود ہے عید کا، کسی کو دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں، بس نمبر لگاتے جائیے. 2 مہمان آ گئے، 4 مہمان، 10 تک تو کوشش کریے پہنچ ہی جائیں تاکہ یہ فضیلتیں ساری مل جائیں. ٹھیک. ہمارے ایک بھائی ہیں بہت پیارے، الحمدللہ وہ دسترخوان پہ جو پکڑ کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں. ان کا نام نہیں بتاؤں گا، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو سارے کام بنا دے. نام بتا دوں؟ عامر عاقل. ان کی نام لے کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کے سارے کام بنا دے. بعض دفعہ سفارش کروانی پڑتی ہے، کام بن جاتا ہے. اچھا یہ بات تو سمجھ گئے آپ لوگ. اب آخری بات، 50 ہو گئے ہیں، آخری بات دیکھیے. اللہ میاں نے روزے کا فلسفہ بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. اب آپ کو، اچھا مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپ گریڈ ہو گیا ہے. اچھا مسلمان کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا ہم لوگ نے کیا کیا ہے؟ موٹی موٹی اصطلاحات بنا کر جو نا دین کو پنجروں میں بند کر دیا. دیکھو تقوی ہے لحاظ کرنا. ہم نے روزہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے. اور ہم نے پانی نہیں پیا کس کے لحاظ میں؟ اللہ کے لحاظ. ہم نے کھانا نہیں کھایا کس کے لحاظ میں؟ اللہ کے لحاظ میں. ہم نے جو ہے کوئی گناہ نہیں کیا کس کے لحاظ میں؟ اللہ کے لحاظ. تو مطلب کیا ہوا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے آ رہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. 20 رکعت تراویح پڑھ رہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قرآن کریم کی تلاوت کر رہے کس کے لیے؟ اللہ کے. کوئی اور دلیل چاہیے تقوی کے لیے؟ یعنی گویا کہ ہم سب اپ گریڈ ہو چکے ہیں. ہم سب کیا ہو چکے ہیں؟ اپ گریڈ ہو چکے ہیں. جب ہم سب اپ گریڈ ہو گئے یعنی گویا کہ ہم سب کو تقوی حاصل ہو گیا ہے. کہیے الحمدللہ. تقوی حاصل کرنے کے لیے پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تقوی جو ہے ماں کے قدموں میں مل جاتا ہے. تو تقوی ہم سب کو مل چکا، یہ یقین رکھیے. اب تقوی کا میں صرف آپ کو گفٹ بتا رہا ہوں، تقوی کے گفٹ کیا ہیں جو اللہ میاں عطا کریں گے. تو اب اگلے سال جو ہے ہم تقوی کو مزید، اگر ہم ابھی B گریڈ میں ہیں تو ہم کو A میں آنا ہے، اور اگر ہم A گریڈ میں تو ہمیں A+ میں آنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے.
یہی روٹین میں تفصیل چونکہ لمبی ہو جائے گی، بس یہ سمجھ لیے کہ رمضان کی جو روٹین بنائی تھی وہی روٹین رکھیں آپ، تقوی انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ اب تقوی میں ملے گا کیا؟ اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی پریشانی ہوگی۔ اب اس کے اندر لوگ سمجھتے پریشانی کا مطلب گھر میں کوئی پریشانی ہے، یاد رکھو گھر کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، محلے کی پریشانی، شہر کی پریشانی، ملک کی پریشانی، حتیٰ کہ زندگی اور موت کی پریشانی، حتیٰ کہ قبر کی پریشانی، حتیٰ کہ حشر کی پریشانی، حتیٰ کہ پلسرات کی پریشانی، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے تک کی پریشانی، ان تمام پریشانیوں کا حل وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کے اندر۔ یعنی ہم اللہ سے امید رکھیں کہ ہم کو یہ پہلا انعام مل چکا، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دوسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق دیں گے جہاں سے تمہارا خیال بھی نہیں جائے گا۔ اچھا اب سمجھیے رزق کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ چاول، آٹا، دال۔ یاد رکھنا صحت بھی رزق ہے، حسن بھی رزق ہے، رنگ بھی رزق ہے، لباس بھی رزق ہے، کھانا بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، اعمال صالحہ بھی رزق ہے۔ دیکھو جسم کا رزق زمین سے ہے اور روح کا رزق آسمان سے، تو روح کے جتنی چیزیں ہیں بینیفٹس وہ سارے کے سارے رزق کے اندر آتے ہیں۔ اچھا اسی طرح قبر کے اندر جنت مل جانا، جنت کا پیغام مل جانا، یہ بھی رزق ہے۔ ایمان کی حالت میں اٹھنا قبر سے، یہ بھی رزق ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ کا عرش کا سایہ مل جانا، یہ بھی رزق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جانا، یہ بھی رزق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دست مبارک سے جام میں کوثر مل جانا، یہ بھی رزق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پلسرات سے گزر جانا، یہ بھی رزق ہے۔ اور اللہ کا مسکرا کے دیکھ لینا، یہ بھی رزق ہے۔ تو یاد رکھو اس رمضان کو یہ دوسرا انعام بھی ہم کو مل چکا، اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین یرزق من حیث لا یحتسب، جہاں ہمارا خیال نہیں ہوگا وہاں سے دیں گے۔ تیسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جتنے معاملات ہیں اس میں آسانی پیدا کر دیں۔ اب معاملات کی بھی تفصیل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، یہ صرف دنیا تک نہیں۔ اللہ میاں کیا صرف دنیا کے اللہ میاں ہے؟ اللہ میاں کیا صرف پیٹ کے اللہ میاں ہے؟ اللہ میاں تو خالق کائنات ہیں، سارے خزانوں کے اللہ میاں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یقین رکھو اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یقین رکھو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، یہ وعدہ حاصل ہو چکا۔ اچھا پھر اس کے بعد کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل وَمَن يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ تو عام روٹین کے اندر کہا ہے اجر کو بڑھا دیں گے، اور رمضان میں کیا کہا ہے؟ 70 سے ملٹیپلائی کر لو۔ اور اخلاص کی بنیاد پر اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر تم سنو 1 سے 10 تک، 10 سے 700 تک، اور پھر اس میں بس نہیں کروں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، انلمیٹڈ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، انلمیٹڈ۔ ہمارے اللہ تو ساری کائنات کے، تو اس کے خزانے بھی سارے کریں، اور اس کے وعدے بھی سارے اوپن ہیں، اوپن ڈیل ہے یہ، ہول سیل ریٹ، ٹھیک؟ تو آج یقین رکھو، اور عید کے دن تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ اس دن تو نا امید ہونا ہی نہیں۔ جیسے عرفات کے اندر کوئی آدمی اگر سوچتا ہے کہ میری بخشش نہیں ہوئی تو وہ پرلے درجے کا گناہ گار ہے، تو عید کے میدان میں آنے کے بعد تم سوچو تمہاری بخشش نہ ہو، یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔ اور ڈر لگتا ہے کہ ایسے سوچنے والے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرو۔ بخشے بخشائے ہیں اللہ میاں کہہ رہے ہیں، نبی نے کہا ہے، اور حدیث قدسی ہے۔ ایک کام بس وہ جو نا آپ لوگوں کو تاکہ زیادہ بینیفٹ مل جائے، عید سے پہلے اگر صدقے فطر دیں گے تو ایسا ہے جیسے آپ نے زکوٰۃ ادا کی، عید کی نماز کے بعد صدقے فطر دیں گے ایسا ہے جیسے کہ ایک عام صدقہ کیا۔ تو ہم عید سے پہلے دے دیں، جامعہ کے نمائندے موجود ہیں، اس سے بڑی خیر کی کیا بات ہوگی کہ صدقے جاریہ جو بیان کیا گیا اس میں قرآن کریم ہے،
اس میں جو ہے عالم بنانا ہے، اس میں حافظ بنانا ہے، اس میں جو ہے دین کی ترویج ہے، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں۔ تو جامعہ کے اندر مختلف آپ کی سہولت کے لیے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، نیک صالح بچے ہیں اور امانت دار بچے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہوئے جائیے، اور جیسی توفیق دی ویسا صدقہ دے کے جائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اچھا ہم سب سے کیوں، اللہ میں ساری امت سے راضی ہو جائے۔ اللہ میں سے ہول سیل مانگیں گے تو بیچ میں اپنا فائدہ تو ہو ہی جائے گا نا۔ جیسے ایک آدمی نے کہا اے اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا دے، تو نے کہا میاں کیا دعا کر رہا ہوں؟ تو کہیں میں دوسرے کو زکوٰۃ دوں گا تو اللہ مجھے بھول جائے گا کیا؟ تو یقین کرو اللہ سے کو اے اللہ ساری امت کو دے دیجئے، نبی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اس بات کا حقیقی یقین عطا فرما دے، سننے والوں کو بھی یقین عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔